السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیم۔ ناظرین، تمام بادل چھٹ گئے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے پوری حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تمام فریقوں کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ آج کی سماعت میں جو نقشہ تھا وہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ حکومت کی تمام استدعائیں مسترد ہو گئی ہیں اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی جتنی استدعائیں تھیں، ایک ایک چیز عمر عطا بندیال صاحب نے آج واضح کر دی ہے کہ مجھ سے ریکویسٹ کی گئی لیکن ان سے ہم نے معذرت کی، اور یہی حکومت کو بھی کہا ہے۔ آج جو کچھ ہوا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک چیز جسٹس منیب صاحب نے کہا کہ ایک چیز واضح کر دیں کہ آپ لوگ پولنگ کی تاریخ آگے نہیں بڑھا سکتے، ایک ڈیڈ لاک پھر۔ دوسرا، آپ صرف پروگرام میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ پولنگ کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار رکھتی ہے۔ پولنگ صرف سپریم کورٹ کے بڑھانے، اگر آگے بڑھائے گی تو تب آگے بڑھے گی۔ جس طرح سیاسی قیادت کے دل پاکستان کے لیے درد مند ہیں، اس طرح ہمارے دل بھی پاکستان کے لیے درد مند ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال۔ اور پھر یاد رکھنا چاہیے، عدالتی فیصلہ موجود ہے، آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم نے جو یقین دہانی کروانے کا کہا ہے اس کی کچھ وجہ ہیں۔ یقین ہے کہ کوئی رکن اسمبلی عدالتی فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتا، یہ وہ ڈیٹرنس ہے جو عدالت ان کو لاک کر رہی ہے۔ پھر چیف صاحب نے کہا آج کسی سیاسی لیڈر نے فیصلے کو غلط نہیں کہا، مذاکرات میں ہٹ درمی نہیں ہو سکتی، دو طرفہ لین دین سے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ گزارش ہوگی کہ پارٹی سربراہان عید کے بعد نہیں آج بیٹھیں، جولائی میں بڑی عید ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی جو پورے پاکستان کے الیکشن کی بات ہو رہی تھی، اس ضمن میں جو سراج الحق صاحب نے تجویز کی تھی تاریخ کے عید کے بعد جو ہے وہ الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں چیف صاحب نے کہا کہ جو پنجاب ہے کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے، پنجاب کی الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ 14 مئی ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ 1970 اور 71 کے نتائج سب کے سامنے، 71 میں ملک ٹوٹ گیا تھا۔ یہ چیف جسٹس صاحب کس طرف بات کو لے کر جا رہے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں کافی ہیں۔ عدالت آئین اور قانون کی پابند ہے۔ سراج الحق، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن بعد میں پی ٹی آئی نے بھی ایک ساتھ انتخابات کروانے کی جو بات کی ہے اس کو بھی ہم کنسیڈر کر رہے ہیں۔ ان کی کیمرہ بریفنگ دی گئی، لیکن ہم نے ان سے معذرت کی، ہم نے ان سے کہا کہ ہماری طرف سے معذرت ہے، لیکن ہمیں لگتا ہی ہے کہ حکومت کی جو ترجیحات ہیں اس وقت وہ کچھ اور ہیں۔ پھر عمران خان کے جو وکیل تھے سلمان اکرم راجہ، وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ عید کی چھٹیوں میں زبان پارک میں یہ آپریشن کریں گے۔ اس وقت جو ہمیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ جو زبان پارک کا جو معاملہ ہے اس وقت ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، آپ نے اس کے لیے ایک متعلقہ جو عدالت ہے اس کے لیے اس کے ساتھ آپ نے رجوع کیا ہوا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اس کی طرف سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، تو چیف صاحب نے کہا جی اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایک تجویز ہے کہ عدالت کارروائی آج ختم کر دے۔ تمام سیاسی قائدین نے آئین کی پاسداری کا اعادہ کیا ہوا ہے، آئین پر نہیں چلیں گے تو کئی موڑ آ جائیں گے۔ آرٹیکل 254 کے تحت تاریخ نہ بڑھائی جائے، اس کے لیے ہم نے اس کی جو تشریح ہے وہ عدالت نے خود کی ہے۔ پھر فاروق اسنائک جو پیپلز پارٹی کے جو وکلاء تھے، انہوں نے بڑا زور لگایا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے، پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کی جو تاریخ ہے وہ بھی گزر رہی ہے، اس پارٹی ٹکٹ کے بڑھانے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر اضافہ کر دیں۔ اس طرح سے یہ پھنسے ہوئے، یقین مانے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اور پھر چیف صاحب نے کہا کہ آلریڈی بھائی 13 دن جو ہے وہ گزر چکے ہوئے، 13 دن آلریڈی تاخیر ہو چکی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو شیڈول ہے اس میں الیکشن کمیشن ترمیم کر سکتا ہے، اس میں ہم ترمیم نہیں کر سکتے۔ پولنگ کا دن تبدیل کیے بغیر الیکشن کمیشن شیڈول تبدیل کر سکتا ہے، یہ لاک ہے۔ جتنے میں نے آپ کو لاک بتائے یہ لاک ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کروانے کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اگر جواب ہو سکتا ہے تو یہ سیاسی جماعتیں تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ کہ رات 11 بجے عید اور رمضان کا اعلان ہو جانا ہے تو ہمارے بڑے ایشوز ہیں، اور آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، ہم نے کاغذات ہی جمع نہیں کروائے چونکہ ان کی نیت خراب تھی۔ اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان کو کاغذات بھی جمع کروانے پڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ معاملہ جو ہے وہ آپ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس، وہی آپ کا معاملہ حل کریں گی۔ تو سراج الحق صاحب نے بھی آج بڑی باتیں کی۔ سراج الحق صاحب وہ انڈی ہے جس میں سے کبھی خیر نکلا نہیں ہے ویسے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے، نگران حکومتیں بڑی صحیح نہیں ہے۔ اور اس پہ چیف صاحب نے کہا جی آپ تو پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے چیف صاحب نے بھی کہا کہ میں بھی پشتو سمجھتا ہوں، اور چیف صاحب نے یہ کہا کہ ہم پہ لیبل نہ لگائیں، ہم پاکستانی ہیں اور الیکشنز کی تاریخ ہم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ سراج الحق صاحب نے کہا جی کہ عدالت جو ہے یہ معاملہ سیاستدانوں پر چھوڑ دے اور خود کو
الگ کر دے. یہ آپ یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سراج الحق صاحب جو ہے وہ بیسکلی کہنا کیا چاہتے ہیں. انہوں نے لمبی چوڑی تمہید باندھی. ویسے آٹے کا یہ ایشو ہو گیا, گندم کا یہ ایشو ہو گیا, مسائل حل کرنے ہیں. عمران خان نہیں چاہتا تھا ملک میں 10 سال مارشل لا لگے اور مارشل لا میری اور یہ ساری انہوں نے جو باتیں کی ہیں, ویسے میں آپ کو بتاؤں اس میں سے کوئی بات چلتی ہوئی نظر نہیں آئی. اور اس کے بعد باقی سیاستدان جو ہے وہ بھی روسٹرم کے اوپر آئے. قمر زمان آئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم مکالمہ نہیں کرنا چاہتے, ٹاک شو نہیں کرنا چاہتے, سیاست جو ہے وہ گنجائش پیدا کرتی ہے. شیخ رشید صاحب آئے, انہوں نے کہا جی کہ قوم عدالتی فیصلوں کو سلام پیش کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے پھر صحیح مرچیں لگانی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آج جو ہے وہ ایک قابل احترام شخصیت ہے, انہوں نے بائیکاٹ کیا. وہ بائیکاٹ کچھ لوگوں نے کیا, لیکن اس کے باوجود بھی عدالت کا جو معاملہ تھا وہ چلتا رہا. پھر شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بھی آئے, انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اٹارنی جنرل آئے, انہوں نے بھی یہی سیاپا ڈالا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. سیاسی جو قائدین ہیں وہ بھی تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں, ہمیں تھوڑا سا مزید وقت دے دیں, ہم اس معاملے کو خود حل کرنا چاہتے ہیں. تو چیف جسٹس نے کہا جی کہ جو مرضی کریں. یہ میں آپ کو بتاؤں شاہ محمود بھی آئے, جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں وہ تمام کی تمام روسٹرم کے اوپر آئیں. لیکن دو چیزیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں, اٹارنی جنرل کی جو باتیں تھیں وہ ساری استدعائیں جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو عمر عطا بندیال صاحب تھے, انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم نے جو اپنا فیصلہ دیا ہوا ہے ہم اس فیصلے کے اوپر قائم ہیں, فیصلے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. الیکشن میں جو جتنی بھی استدعائیں تھی حکومت کی, ایک تو وقت آگے بڑھانے کی تھی, پولنگ آگے بڑھانے کی تھی, وہ تمام مسترد ہو گئی ہیں. پھر چیف صاحب نے یہ کہا کہ ہم سے جو ریکویسٹ کی گئی تھی ان کیمرہ اسٹیبلشمنٹ کا, انہوں نے ذکر کیا ان کی طرف سے, لیکن اس وقت ہم اپنا جو فیصلہ ہے وہ دے چکے ہوئے تھے, اس لیے ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اب ہم اپنے فیصلے کو انڈو کریں, اس سے پیچھے ہٹیں. جو استدعائیں حکومت کی طرف سے تھی ناظرین وہ سب مسترد ہو گئی ہیں. جو انہوں نے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا ایک جال بچھایا تھا, لگتا ہے یہ خود اس کے اندر اب پھنس گئے. اتنے برے پھنسے ہیں, نہ ان کی کوئی تیاری ہے, نہ انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں. عمران خان جو ہے وہ شیر ہے, اس نے کاغذات کیا, اس نے لوگوں کے انٹرویو کر کے ٹکٹ بانٹ دیے اور یہ بیچارے پیچھے تکتے رہ گئے. اب کوئی آپشن نہیں ہے الیکشن سے بھاگنے کا, رائے فرار اختیار کرنے کا. جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں. ہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ابھی جو آج کی جو سماعت ہے اس سے جو امپریشن مجھے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن اکتوبر سے پہلے ہی ہو جائیں. یہ کر سکتی ہے سپریم کورٹ, لیکن سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی کہ ان کو اس طرح سے کھلی چھٹی دے دی جائے اور آئین وائلیٹ ہوتا رہے. بڑا زبردست انہوں نے نا ان کی دم کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے عمر عطا بندیال صاحب نے, اعجاز الحسن صاحب نے اور جسٹس منیب اختر نے, کہ 24 کا آرڈر ہمارا اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے, اس کے علاوہ کوئی بات کریں. الیکشن شیڈول آگے پیچھے کرنا ہے, ڈیٹ وہی رہے گی 14. وہ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس, ان کو بولے ہم نے کاغذات جمع کروانے, وہ کروا دیں گے, ہم الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, 1-2 گھنٹے مزید باقی ہیں, چیزیں واضح ہو جائیں گی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.